تمام تعریفوں کی سزاوار اس ذات الحمید العال کے لیے جو رب قادر مطلق رب مسکون کا مالک و داتا و شہنشاہ ہے. درود سلام کی بابرکت پر جو نبی کونین مولب کتاب و حکمت شمس الضحیٰ بدر الدجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. قرآن میں ذکر آیا اللہ کے رسول جناب صاحب التاج والمراج البراق صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ آیا. ترتیب ربانی کے مطابق سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے. فَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. یہ آیت کا صاف اور کھلا مطلب یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے جو آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے نفس پر تنگ سمجھے اور اپنے لیے خلاف سمجھے، بلکہ آپ جو بھی حکم دے نفس پہ کتنا ہی کڑا گزرے، طبیعت پہ کتنا ہی گرا گزرے، وہ تسلیم کر لے. تو اس آیت میں شرط ہے کہ ایمان والوں کو لیے سب سے بڑا نصب العین اور سب سے بڑا مقصد حیات اور زندگی کا حل کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ کے نبی کی اطاعت چو چرا ہے. کوئی بھی حکم ہو حدیث نبوی کا، فرمان رسالت کا اور ارشاد رسول ہو یا طریقہ نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کسی قسم کی بھی کوئی لاپرواہی نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے. آج کا جو حصہ ہے سیرت النبی کے گوشے سے وہ ایک نادر واقعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رہ گیا تھا، جو آپ کے پیدا ہونے سے 55 دن پہلے کا تھا. اس کو میں نے ضمناً تذکرہ کیا تھا، تفصیلاً بتانا چاہتا ہوں کہ صاحب التاج والمراج البراق صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مولود ہونے سے پہلے ایک بہت بڑا حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا تھا جو ساری دنیا کو اور متمدن قوم کو ہلا کر رکھ دیا تھا. واقعہ تھا حادثہ اصحاب الفیل، فیل کا واقعہ تھا. عربی زبان میں فیل کہتے ہاتھی کو، اور عرب میں ہاتھی بہت کم ہوا کرتے تھے. یمنی علاقے میں ہاتھی ایران کی قربت کی وجہ سے نزدیک تھے. یہ جانور ہری بھری چیز کھانے والا، زیادہ پانی کا طلبگار تھا، اس لیے اللہ نے عرب کے منطقے میں اس کو نہیں رکھا. اونٹ کی یہ حالت تھی کہ اونٹ 8-8 دن 10-10 دن تک بغیر پانی کے جی سکتا تھا، اور جہاں کسی کنویں پر، کسی کنٹے پر اور کسی تالاب یا دریا پر پانی پی لیتا تو 8-8 دن تک کے پانی کو اسٹور کر لیتا تھا. یہاں تک نوبت تھی کہ اہل عرب کو اگر جنگلوں میں، نقلستانوں میں یا ریگستانوں میں پانی نہ ملتا تو وہ اونٹ کے جسم کا وہ حصہ جانتے تھے جہاں پر پانی کی تھیلی ہوتی ہے پیٹ میں، اس کو زخم مار کر تھیلی کو باہر نکال کر منہ لگا کے پیتے اور اس کو دھاگے سے باندھ کر پھر اندر ڈال دیتے. پھر زخم کے اوپر مٹی کا لیپ مار دیتے، وہ زخم چلتے پھرتے اونٹ کا اچھا ہو جاتا. پھر جب بھی پیاس لگتی زخم کو چیرتے، اندر سے تھیلی نکالتے، اونٹ سے پانی سیریاب ہوتے تھے. جناب اشارت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے پیدا ہونے سے پہلے مکے کا جو ماحول تھا تو میں نے بتایا تھا تفصیل سے. وہاں پر لات، عزا، حبل، بوانا، منات یہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اور یہ پوجا اتنی سنگین ہوتی تھی کہ لوگ علیحدہ برہانہ اور پوجا پاٹ، رسم و رواج اور طور طریقوں سے آو و بھگت کیا کرتے تھے. جناب اشارت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حدیث نوٹ کرنے والے واقعات کو پیج وائز کرنے والے بہت سارے علماء دانشور
ایک ایک واقعے کو بڑی تحقیق اور تفتیش کے ساتھ نقل کیا ہے۔ عرب جب مکہ مکرمہ کو آ کر حج کرتے تھے دور دراز سے، تو اکثر سفر باندھ کر آیا کرتے تھے، ہر ملک ہر سلطنت سے، کیونکہ قرآن کا چیلنج ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی بکہ مبارک وہدی للعالمین۔ سورہ آل عمران میں ذکر ہے کہ سب سے پہلا عبادت کا گھر اللہ نے انسانوں کے لیے کعبۃ اللہ کو بنایا، اول بیت وضع للناس، جو انسانوں کے لیے بنایا تھا، للذی بکہ مبارک وہدی للعالمین۔ جبکہ وہ بکہ ہے، مکے کا نام بکہ بھی ہے، میم سے بھی ہے اور با سے بھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے بکہ کا لفظ استعمال فرمایا، کیونکہ بدوی اکثر اپنی زبان میں مکہ بولنے سے تعرض کرتے تھے اور بکہ بولا کرتے تھے، تو قرآن نے وہی لفظ استعمال کیا، اول بیت وضع للناس للذی بکہ مبارک وہدی للعالمین۔ اور قرآن بیشتر مقامات پر کعبۃ اللہ کو مسجد الحرام کے نام سے یاد کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مانا آپ موٹے ذہن سے یہ نہ سمجھ لے جائے کہ حرام کی مسجد، نعوذ باللہ، حرام کے مانا حرمت کے، یعنی ڈسٹرب کیے بغیر، ٹچ کیے بغیر، انٹرپٹ کیے بغیر، اور اس میں کسی قسم کا نقص پیدا کیے بغیر اس کی عبادت، اس کی پاکیزگی اور اس کی باؤنڈریز کی ایمانی حساب سے حفاظت کرنا ہے۔ کوئی غلط کام، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی گالی گلوچ، کوئی ٹینشن، کسی قسم کی برائی، چوری، غبن، غدن اور جھگڑا فساد وہاں کرنا نہیں ہے، اس لیے حرمت کی مسجد ہے۔ وہ ایک ہی مسجد ہے جس کو مسجد حرام کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کو، اللہ کے گھر کو۔ تو یہ پہلا گھر جو انسانوں کی عبادت کے لیے وجود میں لایا گیا تھا، وہاں حبشہ میں، یمن کے بادشاہ کے علاقے حبشہ میں، حبشہ کا گورنر اور جنرل تھا ابرہہ السبہ نجاشی، نام یاد رکھیے گا، ابرہہ السبہ نجاشی، یہ نجش کا رہنے والا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ کعبۃ اللہ میں بہت سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور عربوں کا بدعت ہے کہ یہاں عبادت کر کے سال میں ایک مرتبہ حج کے لیے آتے ہیں، اور حج کے لیے دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور حج کا انعقاد ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا، تو اس کے دل میں جلن پیدا ہوئی اور اس نے کوشش کی کہ صنعاء میں ایک کلیسا، ایک چرچ تیار کیا جائے اور اس کے بڑے گراؤنڈ کے اندر کعبہ بنایا جائے۔ ماڈل کے طور پر، تماشے کے طور پر، کی چین کے طور پر، گاڑی میں میرر پہ لٹکانے کے طور پر، یا کئی ماڈل بنا کے رکھنے کے طور پر، یا حج ہاؤس میں ایک کعبہ بنا کے رکھنے پر، ایسا کعبۃ اللہ کا ماڈل بنانے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ ایک چھوٹا کعبہ، ایک بڑا کعبہ، ایک سیمنٹ کا کعبہ، ایک میٹل کا کعبہ، یا کعبے کا دروازہ پلاسٹک کا، یا کعبے کی چابی، یا کعبے کی چار دیواری، یا کعبے کا غلاف، اس کو بنانے کی حرمت آئی ہے۔ عام انسان اس کو بنا نہیں سکتے اور اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ یہ مذاق کا گھر نہیں ہے، البیت التمسخر نہیں ہے، البیت العبادہ ہے، عبادت کا گھر ہے۔ جیسے کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کی چین میں کعبۃ اللہ آ گیا ہے، اسٹیکروں میں لگایا جا رہا ہے، جہاں دیکھو اللہ رسول بول کے چپکا دیا جا رہا ہے۔ مکے کے اپوزٹ کے اندر مدینے کی گمبد لگا دی جا رہی ہے، ادھر مکے کا گھر ہے، ادھر مدینے کی جو ہے گمبد ہے، ایک مینار لگی ہوئی ہے، یہ دونوں کو پیش کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اللہ رسول ہے۔ ایسا کلب کرنا اور جوائنٹ کرنا بھی حرام ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں آیات آئے ہیں اس کے اندر ذکر ہے کہ اللہ و رسول ہی، اللہ اور اس کا بعد اس کا رسول، اللہ رسول نہیں بولا گیا قرآن میں بھی، جوائنٹ ورڈ استعمال نہیں ہوئے، اللہ و رسول ہی، واؤ کا لفظ بیچ میں لایا گیا پارٹیشن کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے کہیں پر بھی مکہ مدینے کی فوٹو ایک جگہ کر کے، یا محمد یا اللہ ایک جگہ کر کے، یا رسول اللہ یا اللہ ایک جگہ کر کے، یا اللہ یا اللہ یا رسول اللہ نہیں بولا جا سکتا۔ یہ ممنوع ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، گناہ کبیرہ۔ اور اس دور میں ابرہہ سبع نجاشی نے، سبع سوات با الف کھڑی ہا، جس کو بڑی ہا بولا جاتا ہے، تو ابرہہ سبع نجاشی نے
ایک کلیسا، ایک چرچ بنا کر وہاں پر بیچا بیچ میں کعبہ بنا دیا، اس پہ غلاف چڑھا دیا اور لوگوں کو پبلسٹی کرنے لگا کہ سب یہاں پر آئے اور سب یہاں پر آ کر کعبے کے ماڈل کے طور پہ یہاں پہ حج کریں۔ مگر جس رات میں وہ پراپرٹی تیار ہوئی، کعبے کا گھر کلیسا کے درمیان صنعاء میں تیار ہوا، تو قریش کا ایک مشہور قبیلہ ہے، وہ مشہور قبیلے کا نام ہے کنانا، بنو کنانا۔ بنو کنانا کا ایک آدمی یمن میں تھا، کیونکہ عربوں کا جانا آنا یمن اور شام دونوں کو لگا ہوا تھا۔ قرآن میں 2 سفروں کا ذکر آیا ہے سورہ قریش میں، لیلاف قریش ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ارشاد ربانی ہے لیلاف قریش، ہم نے قریش کو سرما اور گرما دونوں حالات میں سیف رکھا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور وہ سفر پہ نکلتے ہیں اور اپنے منازل طے کرتے ہیں، فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو ان کو یہ یقین دلایا گیا کہ تم عبادت کرو اس رب کے گھر کی، اس گھر کی نہیں، رب ھذا البیت کہا گیا قرآن۔ آستان کو تصور، گنبدوں کا تصور، خبروں کی چوکنڈیوں کا ڈر، یہ نکالا قرآن نے۔ قرآن نے کہا کہ ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع، ھذا البیت رب ھذا البیت، یعنی یہ گھر کے رب کی عبادت کرو، نہ کہ یہ گھر کی عبادت کرو۔ مسجد کو سجدہ مت کرو، مسجد میں آ کے اللہ کو سجدہ کرو۔ میدان میں کسی گھوڑ کے سامنے سترا بنا کر سجدہ نہ کرو، مگر اللہ کو سجدہ کرو۔ ہاتھ کے سامنے، نمازی کے سامنے ایک بالش کا سترا رکھو اور سترے کو سجدہ مت کرو، اللہ کو سجدہ کرو۔ رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ الذی اطعمهم من جوع، اس نہیں ہے جو تمہیں فخر فاقے میں سے نکال کر کھانا فراہم کیا، وآمنهم من خوف، اور تمہیں خوف کے مقابلے میں امن عطا فرمایا۔ عرب پریشان تھے، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، شبخون مارے جاتے تھے، ڈاکو لوٹ لیتے تھے، تو اللہ نے نبی کو بھیج کے فرمایا اس گھر کے رب کی عبادت کرو اور اللہ نے جو دیا اسے کھاؤ۔ فخر و فاقے سے ہم نے تم کو بچایا اور خوف سے امن عطا فرمایا، اور سرما اور گرما میں 2 سفر تم کرتے ہو، اس میں تم کو سیف۔ تو سرما کے دنوں میں، ٹھنڈ کے دنوں میں عرب یمن کی وزٹ کرتے تھے، اور یمن کو جا رہے ہیں تو قافلوں میں اونٹوں پر لوہے کے ہتھیار، برچے، بھالے، تلوار، تیر، جمیائیں یہ بناتے تھے، اس کو لوٹ کرتے تھے، اونٹوں پہ لے جاتے تھے، کھجور لے جاتے تھے، پنیر لے جاتے تھے، زیتون لے جاتے تھے، گھی لے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہد لے جاتے تھے، کیونکہ اکثر عربی علاقوں میں شہد جو ہے وہ لگا کرتا تھا کیکر کے درختوں پر، اور بڑی آسانی سے ببول کے کانٹوں کا درخت اونٹ کھا لیتا ہے، اس کے جبڑے میں جا کے کہیں بھی نہیں چپتا۔ اللہ نے اس کی جبڑوں میں اتنی ہیٹنگ رکھی ہے کہ منہ میں جاتے ہی ببول کا کانٹا نرم پڑ جاتا ہے اور اونٹ چبا چبا کے منہ مار مار کے کھا لیتا ہے۔ ہم پریشان ہوتے کہ اس کے منہ میں کیسے جا کے گل جاتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو ہوا یہ کہ یہ سردی کے دنوں میں یمن جاتے تھے اور گرمی کے دنوں میں شام سیریا کو جاتے تھے۔ 2 سفر یہ کرتے تھے اس کو۔ یہ لوگ یونان کو نہیں جاتے تھے، فارس کو نہیں جاتے تھے، ایران کو، دور دور کے متمدن جو ہے یہ کنٹریز تھے 2 جو سپریم پاور کنٹریز تھے اس دور میں، وہاں نہیں جاتے تھے وہ لوگ جاتے تھے شام اور یمن۔ تو اس نے کہا یمن کو جب یہ لوگ آتے ہیں تجارت کے لیے تو سرما کے دنوں میں کعبہ بنا دو، تو کعبہ اس نے بنا دیا۔ حیرت انگیز واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، کیا آپ سنا ہو یا آپ ٹیسٹ کرتے ہو اس بات کا کہ صحیح دلائل، صحیح احادیث کی آج اتنی شدید ضرورت ہے کہ بہت سارے پیشہ ور مولوی، عبائے خبائے اوڑھنے والے افراد، فضیلت الشیخ کہلانے والے، نقل اتارنے والے، اور جو ہے ڈپلیکیٹ منبر رسول پہ بیٹھنے والوں نے تماشا بنا کے رکھ دیا اسلام کا۔ ہر چھوڑ پھوڑ لوڑا بولنے لگ گیا ہے، اب ہر آدمی کچھ نہ کچھ چھوچا پھوپھا میں چلنے لگ گیا ہے، ہر آدمی شیخ صاحب بن گئے ہیں آج کل،
بڑی محنتوں سے بڑی آخرے کسی سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، ایسے نہیں حاصل ہوتی، صرف و نحو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر گردان بتا دیے جائے فالا فالا فالو فالا فالتم فالتن، تو یہ بتانے کے اندر ہی ٹائم نکل جائے۔ آخر ہے کیا یہ ورب ایڈورب کیا ہے؟ یہ عربی کی جان ہے، افعال جو ہے یہ عربی کی جان ہے۔ فالا فالا فالو، اگر یہ بولے تھے کہ زبان الٹ پلٹ جاتی ہے۔ فالا کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی نے کیا، انہوں نے کیا اور سب مل کے کیا، معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام بھی اتنا بابرکت ہے کہ اسٹریگل کرنے سے آتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب ابرہۃ الاشرم نے یعنی ابرہ السبع النجاشی نے کوشش کی تو بنو کنانا کا ایک آدمی رات وہ کعبے میں پہنچ گیا اور غلادت پوٹ دی، یعنی غلادت لیپ دی کعبۃ اللہ کے جو کعبہ بنا تھا، ڈپلیکیٹ کعبہ۔ رات بھر ہڑبھوم ہوئی، ارے کوئی غلادت کر دیا اندر۔ یہ وہی عادت قبیصہ ہے، یہ وہی عادت قبیصہ ہے جو رذیلے پن کی علامت ہے۔ بائیکاٹ کیا جا سکتا تھا مگر ایک نے غلادت کر دی۔ آپ کو معلوم ہوا کہ حال ہی میں 3-4 دن نیچے قریب کی کوئی غریبی مسجد کے اندر بھی خنزیر کا گوشت کاٹ کے خنزیر کو پھینک دیا گیا تھا۔ اخباروں میں آیا رات کاماٹی پورے کے اندر رات مسجد کا چھت صاف کروائے، رمضان میں دوسرا روزہ چل رہا تھا، اوپر جسم آدھا جانور کا کاٹ کے چھت پہ ڈال دیے تھے۔ پولیس نے رات اسے صاف کرائی، رات اسے گندگی نکلوائی اور کٹپور کر لیا۔ تو یہ شروع سے خبیث عادت ہے اگینسٹ کی مسجد کے اندر غلادت ڈال دینا۔ اور بعض مسلمانوں کو بھی غلیظ عادت تھی کہ انہوں نے کبھی اپنا انتقام لینے کے لیے ان کے منادر کے اندر بھی جو ہے گائے کا منڈا کاٹ کے پھینک دیا، عدل کو بدل بول کر۔ یہ نئی طریقہ تھا، اسلام ایسا نہیں ہے۔ اس لیے بخاری باب الاخلاق کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کسی کی ماں کو گالی مت دو، وہ پلٹ کر تمہاری ماں کو بھی گالی دے دے گا۔ کیونکہ جو ریٹن آتا ہے نا وہ سیم آتا ہے، چینج ہو کے نہیں آتا۔ اگر جو گالی تم دو گے وہ گالی پلٹا کے دے دے گا سامنے والا، تیری ماں کیا کی، اس کی ماں کیا کی۔ گالی میں بھی ایک اسٹینڈرڈ ویلوز ہونا چاہیے نا۔ اماں کو کہیں کو بولنا بیچاری گالی کیا کری، کم از کم بہن کو بیوی کو تو بھی بولنا۔ بہن کو بولے تو اس کو تکلیف ہوتی، بیوی کو بولے تو میری چلے جاری سمجھتا۔ اماں کے کو آگے بیچ میں بھاٹ بولے کہ ماں کی گالی لوگ دیتے ہیں، یہ بہت برا جملہ ہے، زبان سے نور اور چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں میں عجیب گالیاں ہیں، عجیب قسم کی گالیاں ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جس کے منہ سے گالیاں زیادہ نکلتی ہیں اس کے پاس تو فرشتے گم ہو جاتے ہیں۔ اب اس نے وہ غلادت پوٹ دی مانے لیب دی۔ رات کو ابرہہ السبع النجاشی کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا 60,000 لشکر کا گورنر جنرل تھا۔ دیکھیے لوگ کیسے ساتھ دیتے ہیں، کیسے جاتے ہیں، کیسے آتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے۔ آج آپ نے اسٹیٹمنٹ پڑھا ہوگا، آج کا نیوز ہے، آپ نے پڑھا ہوگا صدر حسنی مبارک کو اس کا لیفٹیننٹ کرنل آ کے گواہی دینے کے لیے تیار ہے کہ ان کو سولی پہ چڑھا دو۔ جب تک تھے نمک حرام تم کھا رہے تھے، اور جب اگیس ہو گئے تو پھر گواہی دینے کے لیے آ گئے۔ آج کل کے لوگ نمک حرام زیادہ ہے، حلالی کب ہے؟ ذرا سا چینجز آتے ہی آدمی کی مخالفت کرنے کے لیے بگڑ جاتے ہیں، آدمی کو بدنام کر دیتے ہیں۔ ایبیلٹی نہیں ہے آدمی کے اندر، اپنے زندگی کو پانے کے لیے صبر و استقلال بھی ضروری ہے۔ لہذا ہوا یہ کہ 60,000 کا لشکر تیار کر دیا اور تیار کر کے بولا اس کعبے کو جلا ڈالو۔ اب اس کا مقصد ختم ہو گیا، غلادت کر دیا آپ نے۔ بنو کنانا کہاں کا تھا یہ آدمی؟ بولے مکے کا، جلا دو اس کو۔ 60,000 کا لشکر لیا اور لے کر سیدھا مارچ کرتا ہوا یمن سے مکہ آ گیا۔ اس میں 9 یا 11 ہاتھی تھے، ایک ہاتھی سفید تھا۔ سفید ہاتھی کی قیمت بہت، ذرا ادھر ہٹ کے بیٹھ جاؤ، میری منڈی نظر نہیں آ رہی، ذرا ادھر ہٹو، ذرا صورت سے صورت ملی تو اندر وائرس جاتا تھوڑا سا۔ تو آپ غور کیجیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہر مکہ پہ اس نے حملہ کیا، آ گیا المغمس تک۔ اب مغمس میں آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہاں کا چیف کون ہے؟ تو کہا عبد المطلب ہے۔ تو کہا عبد المطلب ہو کون؟ تو کہا یہاں کا سردار ہے۔ تو بولے جاؤ سب سے پہلے سردار کے تمام جانوروں کو اریسٹ کر دو، اونٹاں بکریاں غلاموں کو گرفتار کرو، کمر توڑو پہلے۔ لہٰذا سب کو گرفتار کر کے بکریوں کو، اونٹوں کو، غلاموں کو لا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کو جب معلوم ہوا کہ پچھواڑے میں سارے اونٹ سارے بکریاں فوجیوں نے آگے لے کے چلے گئے اور مخبروں نے اطلاع دی، ہر جوڑ میں
مخبر بھی ہوا کرتے تھے مگر سیدھے سادھے مخبر تھے. مگر توبہ توبہ آج کے مسلمان مخبروں سے اتنا بدترین ماحول ہے کہ یہ ماں باپ کی ناجائز حرامی اولاد ہے جو ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو بتاتے ہیں. غلیظ لوگ ہیں مخبر. مخبر یعنی انفارمر. تو اب انٹیلیجنس رپورٹ مل گئی سردار کو کہ ایسا آیا ہے, بکریاں لے کے چلے گیا ہے. تو آپ صبح پھوٹنے سے پہلے اس کے کیمپ پر گئے, ٹینٹ پر گئے, جا کے سے کہا میں سردار کعبہ ملنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آن دو اندر, کیونکہ اسپیشلی اس کا ٹینٹ لگا دیا گیا, اس میں جو تخت بٹھا دیا گیا, تخت کے اوپر کرسی رکھ دی گئی, مصاحبین بیٹھے ہوئے چاروں طرف سے چیئر ڈالے ہوئے, بڑی اپنے ساتھ لاتے تھے سب چیز لوٹ کر کے. لہذا وہ بیٹھ گیا, بیٹھ کے بولنا آنے لگا تم ہو عبد المطلب؟ کہا ہاں میں ہوں. ہم تمہارے کعبے کو توڑنے کے لیے آئے ہیں یمن سے. انہوں نے کہا توڑیے, مجھے طرف سے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. کہا وہ تو تمہارا عبادت گاہ ہے, رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع, وہ تو تمہارا گھر ہے عبادت کا. تو کہا مجھے گھر سے سروکار کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایک کام کیجئے, جو اونٹ بکریاں غلام لے لیے ہیں وہ میری پونجی ہے, میرا مال ہے. آپ میرے بکریوں کو, اونٹوں کو, غلاموں کو ریلیز کیجئے اور میں چلے جاتا ہوں لے کے. بالکل تمہارے گھر کا کیا ہوا کعبۃ اللہ کا جس کو توڑنے کے لیے میں آیا؟ کیونکہ بنو کنانہ کا آدمی وہاں غلاظت کر دیا تھا, میرا ارادہ خراب کر دیا. تو عبد المطلب نے دو ٹوک جملے بولے. ہر مومن کو اللہ کے نبی کے دادا کے یہ الفاظ استعمال کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ میرا اس میں کیا ہے, میں اللہ کے لیے جو کچھ کر رہا ہوں, میں اس کا متولی ہوں, میں اس کا خدمت گزار ہوں, محنت کر رہا ہوں. آپ اس کی سیکورٹی کرنا, اس کی سیفٹی کرنا میرے حق میں نہیں ہے. آپ اس کو کیا کرتے کر لیجیے, میرا مال ریلیز کیجیے. تو اس نے ہنس کر کہا اپنے ساتھیوں کے سامنے, دیکھو ان کو ان کی مال کی پڑی ہوئی ہے, ہم تو ان کے گھر, اللہ کا گھر توڑنے آئے ہیں. ٹھیک ہے ان کا مال ریلیز کر دو. مال ریلیز ہو گیا. عبد المطلب مال لے لیے, کعبۃ اللہ کو آئے. کعبۃ اللہ کو آ کے اپنے تمام لوگوں کو, خاندان کو جمع کیا. جمع کر کے انہوں نے کہا کہ یہاں سے نکلو, اب دروازوں کو سنکلیاں چڑھاؤ اور حالات سنگین ہو رہے ہیں. اب تم سب یہاں سے نکلو, سامنے کی پہاڑیوں میں چلے جاؤ, میں بھی چل رہا ہوں پہاڑی کو. بچے بوڑھے جوان بکریاں اونٹا سب لو یہاں سے. کہا ابھی ایریا چھوڑ دو. وہ سردار کعبہ تھے, سب لوگوں نے مان لیا بات. آنن فانن لوگوں نے اپنے گھر اپنا سامان رکھا ہوا جی, سنکلیاں چڑھائے, کھانے پینے کی چیزیں, پانی وغیرہ لیا, زمزم سے پانی بھر لیا, جتنا لوڈ کرنا تھا پہاڑوں میں چلے گئے. بولے یہاں اسٹے لے لو, اب انتظار کرو کیا ہوتا دیکھتے ہیں. اب انتظار کرو. یہ تو جا کے سیف ہو گئے. اب دوسرے دن دیکھے لو, انفارمیشن آئی اس کو اپنی انٹیلیجنس سے, ابرہا سبا النجاشی کو, کہ مکہ پورا خالی ہو گیا ہے, تمام لوگ وکٹ کر دیے یہاں سے. اب جا کے تماشا بتائیں گے کس کو؟ اگر توڑیں گے دیوار, ڈیمالش ہو رہی ہے, تو دیواریں جب گریں گی تو کوٹ دیکھ کے دکھ حاصل کرے گا. تو اس نے کہا کہ نہیں, سردار کعبہ نے بڑی چالاکی کی ہے کہ لوگوں کو بلائنڈ رکھا ہے اس معاملے میں. حالانکہ انہوں نے بلائنڈ نہیں رکھا, سب لوگ دیکھ رہے تھے پہاڑوں پر سے. چلے جانے کے بعد اس یہ وادی مزدلفہ اور وادی مینا, یہ کیپٹل سے مکے کے شہر اسلام میں کیپٹلز گنے جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں انہیں شعار کہا ہے, یعنی اللہ کے کیپٹلز. تو مزدلفہ اور مینا کے درمیان میں راستہ جاتا ہے وادی محصر کو. آج بھی 2011 کی آج 7 تاریخ کو, 7 اگست کو, آج بھی وہاں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ آدمی سے التجا کی جاتی ہے کہ وادی محصر سے سیکنڈوں میں نکل جائے باہر. وادی پوری کی پوری ریڈ الرٹ ہے, ڈینجر ہے. اس میں عبادت نہیں کرتے, ٹینٹ نہیں ڈالتے, وہاں پہ ٹھہرتے نہیں. آج بھی وادی محصر میں مینا اور مزدلفہ کے درمیان میں اپنے 7,000 کے لشکر کو لے کے 9 یا 11 اونٹوں میں, ہاتھیوں میں ایک ہاتھی اس کا سفید تھا, بالکل وائٹ, جس پہ وہ خود براجمان تھا, وہ آ کے محصر میں ٹھہر گیا. محصر میں ٹھہر کر ہاتھی کو کچو کا مارا, یعنی ہاتھی کے اوپر کوشچن مارک کے طور پر ایک کنڈا آتا ہے. گھوڑے کو مارنے کے لیے ایک چابک آتی ہے, چھڑی. اونٹ کے لیے جو ہے اس کی میار, ناک کی نتنی کھینچی جاتی ہے, گھوڑے کی لگام کھینچی جاتی ہے, گھوڑے کے منہ میں راڑ ڈال کے لگام کھینچی جاتی ہے, تب کنٹرول میں آتا ہے.
ہاتھی کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے لگام کی، مہار کی، چابک کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انکش ہوتا ہے، کوسٹن مارک کی طرح کنڈا، اس کی نوک سے اس کے کھوپڑی پر کچو کے مارے جاتے ہیں، جب تک کہ اس کو پریس نہیں کرے، اس میں سے خون نہیں نکلا، ہاتھی کنٹرول میں نہیں آتا۔ تو ہاتھی کو جب کنٹرول کر رہا تھا تو اس نے کہا کعبے کی طرف بڑھانا چاہا سفید ہاتھی کو، تو ہاتھی اڑتا اور بیٹھتا، سامنے کے دو پیر پساڑ دیتا، نہیں چلتا اس جنوب اور شمال کی طرف موڑا جاتا، ہاتھی چلنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہاتھی کو، میرا پالتو ہاتھی، اخروٹ بادام پستہ کھانے والا ہاتھی، یہ کیسا ہو گیا؟ اس کو مار مار کے اس کی کھوپڑی زخمی کر دی، مگر ہاتھی ہے کہ زخموں سے سر پہ سے خون جاتے جا رہا ہے، مگر کعبے کے سمت نہیں بڑھ رہا ہے۔ کعبے کے سمت، وہ ایک بھولا جانور ہے، اور بھولا جانور سونٹ اٹھا کے اپنی بشارت دیتا ہے، مگر اس کو لوگوں نے الگ الگ طریقوں پہ استعمال کر لیا۔ کبھی وہ اکنا مادنا کو لے کے بھی، مندر لے کے بھی گھومتا، کبھی چار مینار کے جھنڈے کو لے کے بھی نکلتا۔ وہ ایک ہی رجنی ہتنی ہے جو نہرو زولوجیکل پارک میں ہے، انہوں دونوں طرف کاما کرتی جا کے، ادھر یہ کرتی ادھر وہ کرتی، ادھر جو ہے محرم میں بھی کالم اٹھاتی، اس کا نام ہے رجنی۔ اور رجنی کا کام 3 کام کرنا ہے، رجنی کو اکنا مادنا کی مندر اٹھانا ہے، اور رجنی کو جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا جھنڈا چار مینار سے اٹھانا ہے، چار مینار کے دامن میں سے، اور پھر بی بی فاطمہ کے نام کا علم اٹھانا ہے۔ یہ 3 کام کرتی ہے رجنی۔ اور رجنی کے آزو بازو پورے جو ہے آپ کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اینیمل ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو بے ہوش کرنے کے لیے، اس کو زنجیراں ڈالنے کے لیے تیار رہتے لوگ۔ انہیں بھی سمجھ رہی ہے پاگل کتوں کا دربار ہے کہ ادھر بھی چلو، ادھر بھی چلو، ادھر بھی چلو، ادھر بھی چلو، پورے برابر ہیں۔ المختصر یہ کہ یہ ہاتھی جو تھا، جس کی فطرت میں تھا کعبے کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے، کعبے کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے، تو آخر میں ہاتھی کو چھوڑ دیا، ہاتھی کو چھوڑ کے دوسرے ہاتھیوں کو چوز کرنے کا، دوسرے ہاتھی بھی ساتھ دیے، تو آگے بڑھنے لگا، لشکر کو حکم دیا کعبے کو توڑ دو، مسمار کر دو، ڈیمالش کر دو۔ اب جب لوگ نکلنے لگے 60,000 کا لشکر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں اس سے پہلے چیچک نہیں تھی۔ چیچک سمجھتے ہیں نا، منہ پہ دبے دبے آ جاتے تھے، گڑے گڑے آ جاتے ہیں، اس کو چیچک کی بیماری بولتے ہیں۔ گلٹی نکلنا پلک کی اور چیچک کی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جب انڈیا میں تھی سن 1921 میں آئی تھی، تو وہ لوگ کیا کرے تھے، یہاں پر جب آندولن شروع ہو گئے اور یہاں پہ جب جلسے شروع ہو گئے، تو ایسٹ انڈیا کمپنی والے کلکتے میں بیٹھ کے لیبورٹری میں ایک نیا کام کرے۔ انہوں نے کہا ایک چوہے کو پکڑا۔ اکثر یہ چوہے بلیوں پہ، بندروں پہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ان سے غیر تعلق ہے، اور اللہ نے بھی 16 لاکھ سور اور بندر بنا دیے تھے۔ بندر اور سور دونوں ان کی بہت چہیتی نسل ہے، یہود و نصارا کی۔ تو انہوں نے وہ چوہے میں انجیکشن دیا، وہ چوہے میں انجیکشن دیا تو چوہے کو جو ہے اس میں سے جراثیم پھیلنا شروع ہوئے۔ تو چوہے کا عالم یہ ہو گیا تھا سن 1921 کے بعد کہ لوگوں کے گھر قبیلیوں کے لکڑیوں کے ہوا کرتے تھے، چوہے بربر بربر اوپر چڑھتے، اور اوپر جب دن بل کے نیچے گرتا، گر کے گنگ بول کے 3 راؤنڈ لیتا، مر جاتا۔ مرتے اس میں سے وائرس نکلتا تھا، جرسوں میں نکلتے تھے، اس جرسوں میں نکلتے آنن فانن لوگوں کے کلوں پہ، بغلوں میں اور چڈوں میں بڑے بڑے گومڑے آ جاتے تھے، ایسے بڑے بڑے، پھٹ بول کے پھٹا، آدمی اسپاٹ میں مرا۔ اس کو کہتے تھے گلٹی، پلک کی گلٹی۔ اس سے 1000 لوگ مرے ہیں ہندوستان میں، 1000 لوگ۔ ایک ایکسپریمنٹ کیا انہوں نے جاتے جاتے، اور کئی لوگ پلک کے اندر مر گئے۔ اسی وقت یہ فیور ہاسپٹل بنا تھا انگلینڈ سے، جو کورنٹی دواخانہ جسے کہتے ہیں، اس کی آج بھی تمام میڈیسنز انگلینڈ سے ہی آتے ہیں آج بھی۔ وہ ایک پادری تھا جو یہ حالت دیکھا اور اس نے توبہ کی، اس کا اسلام تو ہائلائٹ نہیں ہوا، مگر اس نے ڈر کے اللہ سے وہ دواخانہ بنایا۔ بہت قدیم دواخانہ ہے، آج بھی اس میں اوریجنل دوائیں ملتی ہے، جیسا کہ اجابتوں کی ہے یا اور بھی کوئی بیماری ہے۔ اگر آدمی آؤٹ پیشنٹ میں چلے جائے، بہت سارے لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کورنٹی دواخانے کو، مگر بہت اچھا دواخانہ ہے، اس کے اندر جو دوائیں ملتی ہے آج بھی اوریجنل ملتی ہے۔ جب ہوا یہ کہ گلٹی انہوں نے نکالی، وہ کام کیا، تو اس کے بعد بیماری اتنی پھیلی کہ اب الحمدللہ دنیا سے پلک نام کی بیماری اب نہیں رہی۔ سوائن فلو آیا، وہ بیماری چلے گئی، وہ بھی کنٹرول کر لیے۔ HIV وائرس کا آیا، اس پہ بھی ذرا کنٹرول کر لے رہے ہیں۔ اب پولوشن کی بیماری چل رہی ہے، لوگوں کے لنگز کام نہیں کر رہے اور لنگز پھول کر ہارٹ بیٹنگ کو کمزور کر دے رہے ہیں، ہارٹ اٹیک جلدی آ جا رہا ہے، برین ہیمریج جلدی ہو جا رہا ہے۔ تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آپ تجربہ اٹھائیے ان باتوں سے
کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ سب سے پہلے چیچک اسٹارٹ ہوئی قدرت سے مکہ مکرمہ میں. اب وہ چیچک کے کیا سمٹمز تھے میں بتا رہا ہوں آپ کو. 60,000 کا لشکر جب اٹیک کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف بڑا، یمن کا سنا کا ہے وہاں، تو سمندر پر سے پرندے اڑنا شروع ہوئی. پہلے میں قرآن کا سورہ بول رہا ہوں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ترجمہ سنیے گا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو نالج فراہم کی کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کے سارے مکاریاں، ان کی سیکریسی، ان کی پلاننگ نشت و نابود کر دی. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پہ پکی ہوئی کنکریاں پرندے ابابیل کے ذریعے سے پھکوائی. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ایسی سخت کنکریاں تھی کہ جس پہ پڑتی جان لے لیتی. فجعلہم کعصف مأکول، آدمی ایسا ہو جاتا تھا کہ برا ہو گیا ہے، بالکل برا 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 ہو گیا. جیسا دیمک لکڑی کو چاڑ گئی تو برا برا ہو جاتا، ویسا بالکل پاؤڈر ہو گیا آدمی. اب سنیے گا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ سمندر سے پرندے اڑے. ان کا کبوتر کے جیسا پرندہ ہوتا ہے، اس کی چونچ ذری سی لمبی ہوتی ہے اور اوپر کی چونچ تھوڑی سی ڈاؤن ہوتی ہے. وہ اکثر پانی پہ گھومتے رہتے ہیں، ابابیل کہتے ہیں اسے. وہ ابابیل اڑے اور سب کی چونچ میں ایک کنکر اور پنجوں میں ایک ایک کنکر، تین تین کنکر لوڈڈ ہو کر اڑنے لگی. اب یہ کنکر کہاں سے لائی ہوں گی؟ غریباً سمندر کے کنارے سے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے پکے ہوئے کنکریاں پھینکی، اور جیسی لشکر پہ بارش جیسی ہوتی ہے ویسے پرندوں نے کنکریاں پھینکنا شروع کی، چونچ سے اور پنجوں سے. پنجے ایسے کھولے اور چونچ کھولی، پھینک دی. اوپر سے جب کنکری آ کے لگی ہے تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسم پہ لگتے ہی جسم کے گوشت کے لوتھڑے کٹ کٹ کے گر جاتے تھے. یہاں سے گوشت کٹ کے گرا، یہاں سے کٹ کے گرا، یہاں سے کٹ کے گرا، یہاں سے کٹ کے گرا، چھاتے پہ سے کٹ کے گرا، کلہوں پہ سے کٹ کے گرا. آدمی اسکیلیٹن کی طرح، یعنی ہڈیوں کے ڈھانچے کی طرح ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا. مگر اللہ نے ابراہ کو جو چیز دکھائی، 60,000 کا لشکر تھیس نیس ہو گیا. اونٹ اور ہاتھی گل سڑ گئے. پورے کے پورے ہاتھیوں میں 11 ہاتھیوں میں 10 ہاتھی ختم ہو گئے اور ایک ہاتھی سفید باقی رہا، اور وہ جنگل کی طرف دھاڑتے ہوئے نکل کر چلے گیا، غائب ہو گیا وہ ہاتھی. پھر لوگوں کو نہیں ملا جو یمن سے سفید ہاتھی آیا تھا. اب ابراہ کا عالم یہ ہو گیا کہ ابراہ کو آپ فرسٹ مرتبہ سن رہے ہوں گے. آج سائنس اور ٹیکنالوجی غور کر رہی ہے کہ کیا سائنس قرآن نے بیان کی ہے. سب سے پہلے جب کنکریوں کی بارش ہو رہی اور ہرکس و ناکس پہ نہیں گر رہی تھی کنکری، جو مجرم تھا، کرمنل تھا، اسی پہ گر رہی تھی. ابراہ کے لشکر پہ گر رہی تھی. جب کنکری گر رہی تو لوگوں کا گوشت گر رہا. تو جب کنکریوں کی بھاپ لگی ہے، ابراہ پہ کنکری نہیں گری. مگر آپ سن کر تعجب کریں گے، یہ انگلیوں کے نیچے جو گوشت ہے نا، یہ بورے بولتے ہیں اس کو، بورے، یا یہ اوپر کی پہلی کٹ، یہ پہلی کٹ، یہ بورے کے بورے ٹپک جا رہے تھے گوشت کے. یہ بورے پہلے گرے ہاتھ میں سے، تو ہاف یہاں آپ سے 1/3 انگلی پہ کا گوشت گرنے لگا، ہڈی دکھنے لگی اندر سے. جب ہڈی دکھنے لگی، گھلتا گیا. جب اس نے کوئی اونٹ کوئی گھوڑا پکڑتا، سنا کی طرف بھاگا نکل کر. جب سنا تک گیا تو حالت ایسی ہو گئی ابراہ کی جیسے کہ چوزے کی طرح ٹھٹر گیا. گوشت کے تکے نکل گئے، بورے گر گئے، ہونٹوں پہ کا گوشت گر گیا، دانت دکھنے لگے. ایک ڈراؤنی افرید بن کر بھاگا، اور جیسے ہی سنا میں گرا، سیرت ابن ہشام کے الفاظ ہے کہ سنا میں گرتے ہی اس کا دل دھڑکنے لگا، اور دل دھڑکتے دھڑکتے آخر یہ ہو گیا کہ سینہ پھٹا اور دل باہر نکل کے بست ہو گیا. فجعلہم کعصف مأکول، ہم نے بھوسے کی طرح غارت کر کے رکھ دیا. اب جب یہ اتنے لاچا 60,000، مکے کے آدمیاں 60,000 نہیں ہیں، یہ لاچا 60,000 ہے. جگہ جگہ پہ ہاتھی مر گئے، جگہ جگہ پہ گھوڑے مر گئے، جگہ جگہ پہ خچر مر گئے، جگہ جگہ پہ اونٹ مر گئے. کیا کریں گے؟
تو پھر عبد المطلب پہاڑوں پہ سے لوگوں کو لے لے کے کعبے میں آئے، کعبے کا طواف کیے، ڈر گئے مکے والے پورے کہ وہ اللہ اکبر ہم نے عذاب دیکھا۔ عبد المطلب سے لوگوں نے کہا، رسول کے دادا سے، اب یہ اتنے ڈھیر سارا گوشت لاشاں ہم جی نہیں سکیں گے، ہم بھی تفن سے یہ اسمیل سے مر جائیں گے۔ تو نے کہا جس نے کعبے کو، اللہ کے نبی کے دادا کے الفاظ سنیے، جس نے کعبے کو بے عزتی سے بچا کر حفاظت کرنا جانتا ہے وہی یہ لاشوں کو اٹھانا بھی جانتا ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے پڑے رہنے دو، دادا گیری وہیں پڑے رہنے دو۔ یہ گدھ، یہ چیل، یہ باز، یہ الو جھوڑ کے جھوڑ آئے، نہ جانے کہاں سے آئے نہیں معلوم، جنگلوں میں سے دور دور سے فلائی کرتے ہوئے آئے، اور ہر ایک جنے 4-4 5-5 مل کے گدھ باڈیوں کو اٹھانے لگے اور لے کے دیکھتے رہے کہ مکے والے کے لے کے چلے جاتے رہے۔ 2 دن میں سارا مکہ نیٹ اینڈ کلین ہو گیا، اللہ نے بارش برسائی، صاف ستھرا کر دیا۔ تو عبد المطلب نے کہا دیکھا اللہ کا نظام، بے داغ کر دیا ہے کعبے کو، جو بھی اللہ کے گھر سے عبادت سے اور اللہ کی ذات سے ٹکرائے گا اس کا حشر ایسے ہی ہو جائے گا۔ اب بیان کرتے ہیں، ام ہانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پیدا ہو کر 10 برس تک کا ہوا، 10 سال کا بچہ بنا میں، جب تک کہ کعبۃ اللہ میں بت پرستی نہیں تھی، بتوں کو اٹھا کر کچرے دان میں ڈال دیا تھا مکے والوں نے، کوئی پلٹ کے ہی نہیں پوچھ رہا تھا، سارے اللہ کی عبادت کر رہے تھے 10 برس تک۔ اس کے بعد پھر آدمی رہتے رہتے چینج ہوتا ہے، رمضان میں آتے بیان سنتے کرتے سب بات کرتے ہاں بولتے کرتے پھر بشش ہو جاتی، تو ماحول چینج ہو جاتا ہے، یہ آدمی کی فطرت ہے۔ مگر وہ آدمی اللہ نے بچا لیا جس کی فطرت میں چینجز آ گئے، اور جو اللہ سے ڈر گیا، عورت ہو یا مرد ہو، اللہ سے خوف حاصل کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ تو اللہ عز و جل کا شکر احسان ہوا کہ سارا مکہ خالی ہو گیا اور 10 برس تک کے لوگ عبادت میں لگے رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ یہ میری پیدائش کے پہلے کارنامہ تھا کہ اللہ رب العزت نے مکے کو بالکل حفاظت سے صاف ستھرا کرا اور سب کعبۃ اللہ کی رب کی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ آتے تھے مسافر، سوال کرتے تھے، تجارت بکتی تھی، سامان بکتا تھا، اور کعبے کا جو ہے حج کا موسم آیا تو حاجیوں کا انتظام ہوتا تھا۔ رسول اللہ کے خاندان میں 2 منصب رہ گئے تھے، ایک زمزم کا پانی پلانا اور کھانے کا بندوبست کرنا، اس لیے قرآن میں اللہ کو بھی یہ بات زیادہ پسند ہے۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ سورہ بلد کے بیچ کی آیتوں میں کریم کی آیتیں ہیں، مڈل آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم جہنم کی لو سے، عذاب سے بچنا چاہتے ہو عورتوں اور مردوں، تو سن لو، فٹ پاتھوں پہ زمین پہ لیٹے ہوئے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، لاوارثوں کو کھانا کھلاؤ۔ ان کو کھانا اگر تم کھلاؤ گے تو اللہ تمہیں دوزخ سے بچا لے گا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، اور جنتی جو سلیڈنگ ڈور کو کھولیں گے، ونڈو کو جو سلیڈنگ ٹائپ کی ہوگی، اور جنتی سلیڈنگ ڈور کو کھول کر جہنم میں جاگیں گے تو جہنم بازو لگی ہوئی ہوگی، جاگ کے بولیں گے جہنمی کو دیکھ کے ارے سیٹ صاحب، سر، باس، آغا، حضرت، تم لوگ یہاں کیسے آ گئے؟ ہم تو ٹھیلا بنڈی والے، رکشے والے، جھوپڑیاں والے، سلم ایریا والے، غریب لوگ، ہم جنت میں آ گئے، اور تم تو کروڑ پتی مرسیڈیز میں پھرنے والے اور بڑے بڑے گاڑیوں میں پھرنے والے، تمہاری بلڈنگ تمہارے کھوٹے، تم دوزخ میں کیسے آ گئے؟ ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کیسے آ گئے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ مانو دوزخی روتے ہوئے تو دیکھ کر وہ اوپر سے جھانک رہے ہیں سلیڈنگ آپ کی ونڈو کھول کے، تو تم کیسے آ گئے؟ تو پوچھنے کی تو مجال نہیں ہے، آلریڈی معلوم ہے کہ یہ تو جنت ہے، کیسا پوچھیں گے؟ اللہ تو اوپر سے دیکھ رہے ہیں پورے جنے، وہ بیچارے دونوں جنے، غریب ترکاری والا، آپ خدمت والا، موچی کپڑے والا، وہ اوپر سے دیکھ کے بولے آپ کیسا آ گئے؟ آپ تو سیٹ صاحب تھے ہمارے، آپ کیسے آ گئے؟ تو اللہ نیچے سے بول رہے ہیں قالوا لم نکن من المصلین ونطعم المساکین۔ 2 جواب دیں گے، دیکھیے جہنمی، یاد رکھیے، وہ جنتیوں کو 2 جواب دے رہے جہنمی، کیا کرے؟ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ایک صحابی مسجد نبوی کو آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اصحاب صفہ میں بیٹھ کر وہ کھانا کھا رہے ہیں، لوگ خیرات کا کھانا بھیجے تو بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو اسکین کر لیا
مسجد نبوی جاتے ہوئے بخاری باب الطعام کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے دیکھتے فرمایا او اعرابی ادھر آ. وہ آیا اٹھ کر، تم تو گھردار والے ہو نا؟ نام یا رسول اللہ. تمہارے گھر، تمہارے ماں باپ، تمہارا خاندان، قبیلہ سب کچھ ہے نا؟ تو کہا ہاں رسول اللہ. پھر آ کے یہ صدقہ خیرات کا کھانا یہ ان لوگوں کو کھلایا جا رہا، تم کیوں کھا رہے ہو؟ تو عرض کیا رسول اللہ نہیں، ان کی صحبت میں، ان کی سوسائٹی میں رہنے کے واسطے، علم سیکھنے کے واسطے کھا رہا ہوں. اور اللہ کے رسول نے چیلنج کر کے فرمایا، اسٹرکٹلی بان کیا، اگر تیرا گھر ہے تو تو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں میں کھانا کھا کر آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر کو واپس کر دیا. چلو گھر کو جاؤ. گھر کو جا کے کہا تم دیکھتے نہیں رسول گھر میں کھاتا ہے، عائشہ جو نکالتی ہے میں وہ کھاتا ہوں. آپ چولہے میں جائے، ماں کا ہاتھ بٹائے، بہن کا ہاتھ بٹائے، خالہ کا ہاتھ بٹائے، پھوپھی کا ہاتھ بٹائے. روٹی کے پیڑے وہ ڈال رہی ہے تو آپ توے کے اوپر سیکنے کی کوشش کرے. سالن فرائی ہو رہا تو آپ ذرا ڈھوئی ہلا دے بیچ میں. گرم کرنا ہے تو اوون میں یا تو آپ میکرو اوون میں آپ گرم کر لے. پانی بھرنا ہے تو پانی بھر کے دے. برتن دھونا ہے تو واش بیسن پہ دھو کے دے. کسی کے گھر کا کچھ جا رہا ہے. اللہ کے نبی گھر میں جھاڑو دیتے تھے، برتن دھوتے تھے، یہاں تک کہ مدینے کی عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، یتیم یسیروں کے چپلا ٹوٹ جاتے تو لوگ لا کے رسول کے چوکٹ کنے یتیم، مسکین، بیوہ، لاچار چپلے چھوڑ کے جاتے. تو آپ ظہر کی نماز پڑھ کے روزانہ آ کے آپ سوئی تاگا لے کے ان یتیموں اور بیوہ مسکینوں کے چپلوں کو ٹاکا مار کر دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی معمولی بات نہیں بولتا. سیدہ عائشہ نے فرمایا عجبنا یا رسول اللہ. کیا الفاظ ہے؟ عجبنا یا رسول اللہ، بڑا عجب ہے یا رسول اللہ. آپ نبی ہے، آپ خاتم ہے، آپ پیغمبر آخری ہے، آپ پہ قرآن فرا ہے، اللہ کی رحمت برکتیں ہو، یہ لوگوں کے اترے سترے جوتیوں کو آپ سی لیتے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو فرمایا میں نہیں سوئی تو کون سیئیں گا ان کا؟ یتیم ہے، یسیر ہے، بیوہ ہے، لاچار ہے، لنگڑے ہے، ہینڈی کیپڈ ہے. آپ دونوں پیروں میں بیٹھ کے سیاہ کرتے تھے. اگر وہ لقب تو نہیں دے سکتا نعوذ باللہ میں، وہ لقب بول بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی وہ منصب بھی ادا کریے جو چپلے جوتے سینے کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کے گھڑے بھر کے پانی دیتے، لوگوں کے گھر کے سامنے رکھا ہوا کچرا لے آ کر پھینکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا ہمارے بہن بھائیوں کے چپلا نہیں درست کرتے ہم لوگ. اتنی آر، اتنی انا آ گئی. چھوٹے بہن بھائیوں کے چپلا، ماں کے کپڑے، دادا دادی نانا نانی کی چیزوں کو نہیں سنبھالتے. اتنے اکڑو مزاج. لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں عزت اور رونق چاہتے ہو تو لوگوں کی خدمت کرو. اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ہے، یہ بات بتا رہی. جناب ارشاد مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کل شادی بتائے تھے، شادی میں 20 اونٹ دیے گئے تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ کے جو ہے مہر کے اندر، مہر میں 20 اونٹ دینے کے بعد آپ کی شادی ہوئی. اور آپ یاد رکھ لیے ترتیب وار، بھولیے مت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی جو ہے 2 شوہروں کے بعد رسول کی زندگی میں آئی ہے. اور 2 شوہروں میں عامر بن اتیق بن عابد المخزومی، ابو حالہ، یہ 2 مرد ہیں. ان دونوں مردوں سے 2 بیٹے 1 بیٹی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رسول آخری ہے، ان کا پہلا بچہ پیدا ہوا سیدہ خدیجہ سے قاسم. قاسم، قاف الف سین میم، قاسم پیدا ہوا. بچہ تھوڑے دن زندہ رہا، انتقال کر گیا. آپ کی کنیت یعنی آپ کے نام کا ٹائٹل بنا ابل قاسم. آپ فرماتے لوگوں میں تمہیں اسٹرکٹلی وارن کرتا ہوں، میری کنیت پہ کنیت کبھی بھی نہیں رکھنا. کوئی بھی آدمی اگر اپنا پہلا بچہ پیدا ہو رہا ہے مرد بچہ تو اس کا نام قاسم نہ رکھے، دوسرے بچے کے نام سے قاسم رکھے. بڑے بچے سے کنیت لگا رہا ہے، ابو القاسم بول رہا ہے تو مجھے ناگوار ہے کیونکہ میں ہی ابو القاسم ہوں اور کوئی ابو القاسم نہیں. سمجھے آپ بات کو؟ آپ دوسرے بچے سے کنیت لگا لیا، تیسرے بچے سے کنیت لگا لیا، ابو عبداللہ لگا لیے، ابو الفتح لگا لیا، ابو ناصر لگا لیے، ابو داؤد لگا لیجیے، ابو یحییٰ لگا لیجیے، ابو زکریا لگا لیجیے، مگر ابو القاسم کوئی کنیت نہ لگائے. میری بچہ مر گیا. اس کے بعد بیٹی پیدا ہوئی. یا ہمارے پاس ایک رسم ہے، اکثر رسم ہے، اس رسم کو شرک کی رسم ہے، عورتوں کو بھی معلوم، مردوں کو معلوم. جو بچہ پہلے پیدا ہوا اگر وہ ماں کے جسم سے سر کے بل باہر آیا ہے تو اس کو نارمل ڈیلیوری کہتے ہیں، اور جو بچہ پیروں سے باہر آیا اس کو کہتے ہیں پیلن. ایک عجیب سی رسم ہے یہ ہندوؤں کی ہمارے پاس، پیلن. جو بچہ پیروں سے باہر نکلا
दाहिने पैर पकड़कर बाहर खींचे, बजाय सर लेने के पैर निकाले, वो पैलन है। पैलन की निगरानी करना, पैलन के तलवे में काला टिपका लगाना। अगर किसी को बॉडी में हुक भर जाए, हुक सर्दी की वजह से भरता है, हुक भर गया तो लोग ऐसा अकड़ने नहीं आ रहा, ऐसा नहीं आ रहा, वो बोलते हैं। तो उस लिहाज से अब पुराने बुड्ढियों के फार्मूले ये है, अरे कई को पाशा, कई को नन्ना, कई को बनना, कई को तेरी गर्दन अकड़ गई, कई को तकिया धूप में डालना, लिहाजा पीठ अकड़ गई, पैलन के पैरा मारो उसके ऊपर से बुरुश के जैसे। पैलन के पैरा मारे तो हुक निकल जाता। पैलन कॉम्बोफ्लेम गोली है क्या? टैबलेट है कॉम्बोफ्लेम, जो हुक निकालती है, पेन को निकालती है। नाइस टैबलेट है रेड्डी लाइब्रेरी की, लैब की नहीं है। पैलन क्या मेडिकल टेस्ट डिपार्टमेंट है क्या? पैलन सड़ा पैलन। अरे अपनी जगह पे पैलन आया तो फर्स्ट आया गया। बड़ा बेटा घर की रौनक होता है, बड़े बेटे से ही कल्चर चलता है, बड़े बेटे से ही बाप की कुनियत लगती है, बड़ा बेटा बुखार होता है, वो अलग बात है। मगर ये पैरा मारना, मुंडे पे मारना, उन्हें खा मका के पैरा छोड़ के बैठा हुआ है, बुढ़ा हो गया 70 साल का, पैलन शरीफ है, इनके पावा लगा लो मुंह को, ये क्या जरूरी है? गैर वाजबी, गैर यानी शरई रस्म है जो हमारी औरतों में ज्यादा राइज है। पहलन, पिछलन, अव्वलन, दाखिलन कोई भी नहीं है। तो अल्लाह के नबी का पहला बेटा जो हुआ है अबुल कासिम इंतकाल कर गया, और दूसरी जो बेटी हुई है जो बाद वाली, उनका नाम है ज़ैनब बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़ैनब हम मुशाबा मां के जैसी थी, खदीजा बिन्त खुवैलिद। फिर तीसरी बेटी हुई, तीसरी बेटी का नाम है रुकैया। तीसरी बेटी रुकैया है, यह भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की तरफ गई। और आपके दूसरी बेटी और तीसरी बेटी है उम्मे कुलसुम, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीक हयात सैयदा खदीजा के खानदान की तरफ गई है। और एक बेटी हुई है, चौथी बेटी, जिसका नाम है फातिमा। अल्लाह की कसम, राविया ने हदीस बयान करते हैं, जितने मुहद्दिसीन सभी बयान करते हैं कि हम क्या कहें, अल्लाह के रसूल को रखो, फातिमा को खड़ा करो, फातिमा को छुपाओ, रसूलुल्लाह को निकालो। हम मुशाबा है रसूलुल्लाह थी, हसन हुसैन की वालदा, अली की शरीक हयात रज़ियल्लाहु ताला। वैसे ही बाल, वैसे ही अंदाज। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला बुखारी में फरमाती है, उनकी रिवायत मौजूद है, मुझे शक हो जाया करता था कभी कभी धूप के टाइम पे, जब फातिमा घर को आती थी तो उसका साया जो पड़ता था फातिमा का, तो मैं समझती थी कि रसूलुल्लाह आ गए हैं। पैर दबाते दबाते धीरे धीरे आती थी, अल्लाह के नबी भी ऐसी आते थे। तो जब फातिमा घर में आती थी तो मैं समझती थी कि रसूलुल्लाह घर में आ गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चार बेटियां, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा। फातिमा के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, सैयदा खदीजा थे, जिसका नाम अब्दुल्ला था, और इनके दो लक़ब थे, तय्यब और ताहिर। अल्लाह के नबी लाड़ से तय्यब और ताहिर बोल लिया करते थे। ये आपके छोटा आखिरी बेटे का दो लक़ब थे। ये बच्चा भी बचपन में मर गया। चारों बेटियां बाकायदे हयात रही, तीनों बेटियां जिंदगी में मर गई रसूल के। आप बदर से वापिस आ रहे थे, एक बेटी रुकैया मर गई, जो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के रिश्ते में दिए थे। आपने दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम से निकाह किया। जब तक आप मदीने में 63 साल 2 महीने 4 दिन जिंदा रहे, आपके तीनों बेटियां सामने गुजर गई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात याद रखिए, जब आपकी मौत वाक़ई हो रही थी तो छोटी बेटी को इत्तला दिए, 3 बेटियां तो मर गए, 2 बच्चे तो बचपन में मर गए थे। छोटी बेटी को इत्तला दिए फातिमा को, तो दौड़े चली आई रोते हुए, या अबाहा या अबाहा, मेरे बाबा कहते हुए। तो आपने नजदीक बुलाया हुजरे में, सिर पे हाथ रखा, शादीशुदा थी जबकि उसके बच्चे थे। महसन बिन अली बचपन में इंतकाल कर गए, और ज़ैनब बिन्ते अली, वो अच्छी बच्ची थी सैयदा फातिमा की, और हसन हुसैन थे, अपनी मां के साथ आए थे रसूलुल्लाह के पास। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त था तो आपने सिर पे हाथ रख के पीठ पे हाथ सहलाया बेटी के, सहलाकर नजदीक बुला के कान में बोला, सीधे कान में कुछ बोला। सैयदा आयशा बैठी हुई है, मुस्लिम की रिवायत में है कि पहले कान में बोला तो हंसने लगी, और फिर दूसरे कान में बोला, अल्लाह के नबी ने तो रोने लगी। बात वहां का वहां हो गई, हंसी भी और रोई भी। अल्लाह के नबी को आसूदे खाक करने के बाद, मिट्टी में दफन करने के बाद, और रोते रोते सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फातिमा से पूछा, बेटा फातिमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला तुम्हारे कान में? पहले तुम हंसी, फिर उसके बाद रोई। तो कहा, पहले वक्त में जब कान में मेरे बोले सीधे कान में, तो मैं इसलिए हंस दी कि बाबा ने मुझसे कहा, बेटा फातिमा गम ना करना,
کہ جنت کی تمام عورتوں کی سردارہ تم ہوگی. مریم نہیں ہوگی، آسیہ نہیں ہوگی، حوا نہیں ہوگی، بلکہ تم ہوگی عورتوں کی سردارہ، سید النساء الجنہ، جنت کے اندر تم سردار ہوگی. تو میں باپ تو وہی سے بولتے ہیں، میں ہنس دی کہ میرا کیا مرتبہ، میرا کیا مقام. مگر پھر سے دوسرے کان میں پھر سے فرمایا، فاطمہ مدینے میں سب سے پہلی میت میرے بعد جو جس کی ہوگی وہ تیری ہوگی، یعنی میرے گزرتے ہی تیری موت واقع ہوگی. وہ بچی بہت لاگو تھی اور ہم مشابہ رسول اللہ کے تھی. ہوا بھی یہی، اللہ کے نبی کے 6 مہینے انتقال کے بعد سیدہ فاطمہ کی موت واقع ہوئی. صدمہ لے لی تھی اپنے والد کا، انتقال کر گئی. یاد رکھیے گا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت اور برکت نچھاور کی ہے وہ غیر معمولی ہے. تو ہم نے آپ کی شادی سے ہونے والی اولادوں کی گنتی اور ان کی قد و خال آپ کو بتا دی ہے. انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 برس کے ہو رہے ہیں اور 40 برس کل سے وہی کا پیریڈ آپ کو ملنے والا ہے. ہم تفصیل سے آپ کو بقیہ جملے بیان کریں گے. ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. ابھی میں نے بخاری کی حدیث پڑھا ہے تھوڑی دیر پہلے. وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی طفیل بن عمر دوسی، بخاری کی روایت ہے. اور کل سے آپ سب لوگ یہ قریشہ کی جو ٹوپی ہے نا بازار میں 25 روپے کو جو ملتی ہے وہ ٹوپی پہن کے آئیں گے. آئیں گے نہیں آئیں گے؟ میں اچھا ہی سکھاؤں برا ہی سکھاؤں؟ آپ کے سروں پہ ٹوپی ہونا چاہیے. یہ پیخانے میں جا کے نکل کے آئے ویسا نہیں آنا مسجد کو، رکھو جالے دے کھلا جالے کے جا کے اندر بیٹھتے نہیں، ویسا نہیں آنا. باہر اللہ کے گھر میں ذرا پرفیوم وداؤٹ الکوہل لگا لے کے اچھے اتنا ہمارے سیڈی والے صاحب کم دام میں دے رہے ہیں، عطر جمعے کے دن خرید لینا، لگا لینا. اور وہ دوسرے عطر کی شیشیوں کے دکانہ اللیگل ہے، 4 آنے کی شیشی 12 آنے کو دے رہا سامنے والا، مت لگاؤ وہ تو بھی لگا رہا. کیسے لوگ ہیں نہیں معلوم، ایسے ایسے رکھ کے لوگوں کے پیٹوں میں مٹھی ڈالتے، بولے تو سنتے نہیں لوگ. عجیب لوگ ہیں. غور کیجئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو لے کر مکے سے مدینے کو ہجرت کیا. جب مدینے کو آئے ہجرت کرے، ساتھی بھی ساتھ میں آیا. ہجرت کرنے پہ وہ آدمی کی طبیعت خراب ہو گئی جو ساتھ میں آیا تھا. طبیعت خراب ہو گئی، اتنی طبیعت خراب ہو گئی، بخار آ گیا، یہ ہو گیا، مچھلی ہو گئے، وامٹنگس آئی، یہ ہوا. اس کو صبر کرنے کے لیے بولا گیا، مگر اس نے اللہ سے ڈر کر نبی کے خاطر مکے سے مدینے کو ہجرت کی. مگر جب برداشت نہیں ہوا درد تو یہ انگلیوں کے بیچ کے حصوں کو اس نے کاٹ لیا، یہ ہاتھ کے. تو انگلیاں الگ ہو گئی، لٹک رہی تھی انگلیاں، خون جا رہا تھا. خون جاتے 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 کمزوری ہو کے مر گیا. تو طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم ہوا بہت. میرے ساتھ سفر میں آنے والا، روکھی سوکھی کھانے والا، اللہ کے خاطر مدینے کو آنے والا، رسول اللہ پہ ہاتھ پہ ایمان لانے والا، ایسا کاٹ لے کہ خون نکال کے مر گیا. لہذا بہت افسوس کرے تو خواب میں دیکھا. امام بخاری حدیث میں بیان کر رہے ہیں خواب دیکھا طفیل بن عمر دوسی. کیسا خواب ہے، کیا چیز ہے، ذرا غور کیجیے. خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا ہوا ہے کہ چہرہ چمک رہا ہے، دھمک رہا ہے، اور پیٹھ کے پیچھے ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا ہے. اور صحابی رسول ہے، پیٹھ کے پیچھے ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا ہے. تو طفیل بن عمر دوسی نے فرمایا ارے وہ تم ہی ہو جو ہمارے ساتھ ہجرت کرے، رسول اللہ کے ہاتھ پہ ایمان لائے، اور کیا چہرہ چمک رہا ہے، آپ تمہارا اور رب کا معاملہ کیسا رہا؟ تو اس نے خواب میں سنایا الحمدللہ ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا. کیا کہا اس نے خواب میں؟ ہجرت کرنے کی وجہ سے، رسول کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا. تو کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہجرت کے سلے میں اللہ نے تم کو معاف کر دیا، مگر یہ پیٹ کے پیچھے ہاتھ کیوں چھپائے رکھے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہاتھ نہیں بتا سکتا میں. نہیں بول کیوں ہاتھ پیٹ کے پیچھے چھپائے رکھے ہیں؟ تو ہاتھ نکال کے بتایا تو ہاتھ سڑے ہوئے ہے، دونوں ہاتھ. اور کیجئے گا ہاتھ سڑے ہوئے ہے. تو میں نے یا رسول اللہ، طفیل بن عمر دوسی نے خواب میں پوچھا اپنے ساتھی سے کہ یہ دونوں ہاتھ سڑے ہوئے کیوں ہے؟ جب تم اللہ بخش دیا ہے تو پھر یہ ہاتھوں کو کیوں نہیں بخشا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں پیٹ کی شدت کی درد کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے تاپ نہیں لا کر ہاتھ کو کاٹ لیا تھا. تو اللہ نے مجھ سے کہا ہم نے تو تمہیں اچھا بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، تم نے خود بگاڑ لیا، اب تم خود سزا پاؤ. پورا جسم اچھا ہے، ہاتھوں میں سڑن ہے، ہم نے تو اچھا بنایا تھا تمہیں، تم نے خود بگاڑ لیا، ہم تم کو نہیں سنوارتے. اب یہ خواب روتے روتے مسجد نبوی میں
فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ کو سنا رہے ہیں ایمان ایسا ہوتا ہے، بھائی بھائی کی دوستی، ایک دوسرے کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں، تڑپتا ہے مومن دوسرے کے لیے. لہذا جب بولے تو طفیل بن عمرو دوسی کے رونے کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا خواب میں دوست پورا صحیح و سالم ہے؟ تو کہا کہ ہاں الحمدللہ صحیح و سالم ہے، مگر اللہ نے ہاتھوں کو نہیں سنوارتا بولا، جیسا تو بگاڑ لیا ویسے ہی بولا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سننا ہی تھا. طفیل بن عمرو دوسی کو دیکھ کر ہاتھ اٹھایا، اللہم اصلح یدیہ، اے اللہ تو اس کے ہاتھوں کی مغفرت فرما دے. کتنی بڑی بات ہے. رسول نے جھپٹ سے دعا مانگی. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم دوزخیوں کے صف پہ کھڑے ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم جہنم میں چلے جائے. عورتوں اور مردوں کو چاہیے ہم لوگوں کو برائیوں سے بچے، بھلائیوں کی طرف آئے، نماز کی پابندی کرے اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے. الحمدللہ اچھا وقت دیا آپ نے اور بہت دور دراز سے بھی لوگ آئے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ کل اللہ کے نبی کے 35 سال سے لے کے 40 سال تک کے ڈیٹیل آپ کے سامنے آئیں گے. اپنے ساتھیوں کو لائیے گا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انت الغني ونحن الفقراء، اللهم انت القوي ونحن الضعفاء، اللهم انت الاعلى ونحن الادنى، اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اے اللہ ہم سب کے بے کسی اور مشکلوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، آفتوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں شفاء کامل عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. اے اللہ جو لوگ گھروں میں ضعف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے پڑے ہوئے اور تراویح کی نماز میں نہیں آ سکتے، اللہ ان بزرگوں کو صحت و کامل عطا فرما، ان بزرگ ماؤں اور بہنوں کو صحت و کامل عطا فرما. جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو بن بیائی ان کی شادی عطا فرما، جو نوجوان بے شادی ان کو شادی عطا فرما، جو علم میں لگے ہوئے ان کو برکت عطا فرما. اے اللہ اس مسجد میں اس محلے پہ خیر و برکت نازل فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمدللہ.